ٹھیک ہے، اگر آپ ان سائڈر آؤٹ سائڈر کی جب تقسیم کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ افغانستان ہمارا حصہ تھا، جبکہ اخوان کین کلیم کہ دلی تک تو ہمارا قبضہ تھا۔ ہر مذہب کے ماننے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب سچ ہے، ہمارا مذہب حقیقت ہے۔ کہ ایک یعنی فطری یعنی جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے یا جو سماجی تنوع ہے وہ ایک فطری عمل ہے، میری اور آپ کی شکل نہیں ایک دوسرے سے ملتی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اگر آپ کا رنگ گورا ہے اور میرا رنگ کالا ہے تو آپ قابل فخر ہیں اور میں قابل تحقیر ہوں؟ آپ سوچئے کہ جب اگر یہ کیسی دلچسپ بات ہے کہ جب ہندوستان میں انگریز جو ہیں بطور تاجر آئے تو بہت سے مقامی باشندوں نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے ان پر ترس کھایا، انہوں نے کہا ان کی شکلیں بندروں جیسی ہیں، اور ان کے لیے اس وقت کے ہندوستانیوں کے لیے گورا رنگ اور انگریزوں جیسا گورا رنگ کو قابل فخر بات نہیں تھی۔ ان کو وہ سمجھتے تھے کہ ان کو کوئی جلد کی بیماری ہے۔ لیکن یہ جب اس کی بنیاد کے اوپر آپ انسانوں کی تفریق شروع کر دیتے ہیں، جب یہ کہتے ہیں کہ گورے اور کالے کو ایک جیسے حقوق نہیں مل سکتے، تو وہ نسل پرستی ہے، اور وہ اگر آپ کی ریاست کے اس ڈسکورس میں شامل ہو جائے تو وہ ایک آئیڈیالوجی کے طور پر آپ کی سوسائٹی کو ستیاناز کر دیتی ہے۔ اس کے اندر اگر آپ اس کا تقابلی جائزہ لیں تو ہندوستان تو ایک سونے کی چڑیا تھا۔ ہندوستان کے لوگ تو بہت امیر تھے، ہندوستان کے لوگ تو ان کا کلائمیٹ بہت اچھا تھا، ان کو سن ملتا تھا سارے سال میں، وہ 20 فصلیں اگا سکتے تھے۔ تو اور یورپ میں کیا تھا؟ تو ان میں انگریزوں کو اس چیز کا کوئی احساس مطلب شرم نہیں ہے ان کے اندر کہ ہم نے اقوام عالم کو لوٹا ہے، اور وہ بڑے فخر سے برٹش میوزیم کو ایسے وہ پیش کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے گھر سے نکال کے وہ چیزیں رکھی ہیں، کہ ایک لٹیروں کی قوم تھی جو آ کے پورے ہندوستان کو، پورے افریقہ کو وہ دیمک کی طرح چاٹ گئی۔ اور آج لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے آج ہم انگلینڈ جاتے ہیں تو گورے ہم سے بڑے پیار سے ملتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ انہی کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں جن پہ وہ بیٹھتے ہیں، تو بھائی ایسا نہیں تھا۔ فار اے ویری لانگ ٹائم dogs in India were not allowed in South Africa۔ تو اور ہماری آپ مطلب کہہ لیجئے کہ ذہنی اور غلامی کا آپ اندازہ کریں کہ آج بھی جتنے سرکاری ادارے ہیں، چاہے وہ سینٹ ہے، چاہے وہ پاکستان کی قومی اسمبلی ہے، چاہے وہ پاکستان کا جم خانہ ہے، ان سب کے اندر جو اٹائر ہے جو ویٹر کا، وہ کیا ہے؟ وہ پگ ہے اور ایچکن ہے۔ ہمارے بزرگ پگ اور ایچکن پہنتے تھے، وہ فخر محسوس کرتے تھے۔ اب ہم سوٹ پہنتے ہیں اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہم نے اپنے ملازموں کو اپنے بزرگوں کا لباس پہنا دیا انگریزوں نے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ نے گنگا جمنا اور انڈس ویلی کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اس کی آپ نے یعنی علیحدہ شناختوں کے حوالے سے تو بات کر دی، کیا ان میں کچھ سملیرٹیز بھی ہیں آپس میں؟ نہیں، یقیناً دیکھیں، ایک مطلب ایک جغرافیائی طور پہ تو یہ بے شک دے آر ڈیوائیڈڈ بائی دا ریور نیٹ ورکس، بٹ دے آر آلسو ٹیریٹوریلی ٹوگیدر۔ اب مطلب جتنی بھی اگر مطلب اشوکا جو پہلی انڈین امپائر بنی، اس کے اندر تو وہ پورے آج کے متحدہ جو بھی قبل وہ پارٹیشن جو متحدہ ہندوستان تھا، اور اس سب کے اوپر اس کا قبضہ تھا، اور افغانستان تک اس کا قبضہ تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے تو اشوکنز یعنی مورین امپائر نے تو ایون گریکس کے ساتھ بھی انہوں نے ٹریڈ آف کیا کہ یہ علاقے تم خالی کرو، یہ ہم قبضہ کرتے ہیں، اور تم ہمارے ساتھ یہ بارڈرز طے کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک گورننس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دے ور بینگ گورنڈ بائی دا سملر کنگز۔ مطلب وہ اس میں تو یہ نہیں تھا کہ انڈس ویلی کے بادشاہ الگ تھے اور ادھر کے الگ تھے بادشاہ، تو یہ مغل جو ایرا ہے اس میں تو سارے ظاہر ہے پورے ہندوستان کے بادشاہ مغل رہے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ بس ہزاروں سال سے بیسکلی اگر تہذیبی طور کے اوپر تو یہ ایک ہی زیر اثر ہے، لیکن فرق کہاں پہ آتا ہے؟ اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو جو گندھارا کا جو ریجن تھا اور سندھ تک جو انڈس ویلی کی انڈس ویلی کو اگر آپ کہہ لیجئے تو وہ ایکمینین امپائر کا حصہ تھے فار ایٹ لیسٹ 300 ایئرس۔ یعنی یہاں کے اوپر جو پرشین سے ان کی وجہ سے جو خرشتی زبان ہے وہ یعنی گندھاری زبان جو ہے جو خرشتی اسکرپٹ میں لکھی گئی وہ جو ہے وہ یہاں رائج تھی، ٹھیک ہے، اور وہ شاید دوسرے علاقوں میں بھی تھی، لیکن یہ اس کا ہارٹ لینڈ تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گندھارا کی جو کلچرل اس کی ایک یونٹی ہے وہ بھی ایک ڈسٹنکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ٹیکسلا یونیورسٹی ہے، تو ٹیکسلا یونیورسٹی تو ایک گندھارا کی ایک ریجن کی یونیورسٹی ہے،
اور تو لیکن یہ ہے کہ یہی گندھارا کا پروونس اگر ایکیمینین کے پاس تھا تو بعد میں پھر اشوکن مورین امپائر کا یہ ایک بارڈر ٹاؤن بن گیا، یہ بارڈر پروونس بن گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اب آگے جتنی بھی پھر آئیں کہہ لیجئے کہ سکاز آئے یا کشانز آئے یا the whole lot of these dynasties which ruled India, ancient India، اس میں یقیناً یہ دونوں تہذیبیں اور یہ ویلیز کے کلچر وہ ساتھ ساتھ چلے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں پچھلے دنوں میں امجد وڈائی صاحب کی کتاب آئی ہے پنجاب کٹہرے میں، تو میں پڑھ رہا تھا کہ یہ اشوکا یا اس زمانے کے بعد جو افغانستان ہے وہ بھی پنجاب یا ہندوستان کا حصہ تھا. دیکھیں افغانستان تو دیکھیں مطلب اگر گندھارا ہے تو وہ ایسٹرن افغانستان، بامیان، جلال آباد ان تک پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے. افغانستان یعنی دیکھیں یہ ایک میں اب کیسے کہوں کہ اگر آپ ان کی نقطہ نظر سے دیکھیں، اخوانز کی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ آپ کا جو یہ سارا علاقہ ہے یہ اخوان دارالحکومت کا، یعنی اخوان جو امپائر ہے، لیٹس درانی امپائر ہے، یہ اس کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ ان سائڈر آؤٹ سائڈر کی جب تقسیم کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ افغانستان ہمارا حصہ تھا، جبکہ اخوان کین کلیم کہ دلی تک تو ہمارا قبضہ تھا، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک نقطہ نگاہ ہے، یعنی نقطہ نظر ہے کہ آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. کہ اگر آپ کہتے ہیں ہم یہ اور وہ یہ، تو اس تقسیم میں تو دونوں کے پاس ایک ہی جیسا کلیم ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ سملیرٹیز کی بات کر رہے تھے کہ ظاہر ٹیریٹوریلی تو ہم ایک ہی علاقہ ہیں، یعنی نیپال سے لے کے آپ اگر گلگت بلتستان اور افغانستان کی بات کریں تو بنیادی طور پہ ایک ہی خطہ بنتا ہے، لیکن اپنا اپنا نقطہ نظر ہے کہ ہر کوئی اپنے اعتبار سے کہتا ہے کہ جی ہم سپیریئر ہیں. اور ڈاکٹر صاحب سپیریئرٹی کے اگر اعتبار سے بات کریں تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ انسان شاید وقت اور جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹریول کرتے رہتے ہیں ایک سے دوسرے خطے میں، اور مائگریشن یعنی انسانی سرشت میں ہے، اور شاید یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ریسورسز کیا ہیں جینے کے لیے. تو یہ جو سپیریئرٹی کا جو یعنی ایک آتا ہے فیلنگ آتی ہے، جو احساس آتا ہے، یہ کس طرح آتا ہے اور یہ کس طرح قوموں کے لیے خطرناک یا اچھا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک عصبیت کی ایک شکل ہے، یعنی ایک سالیڈیرٹی کی ایک شکل ہے کہ جس میں جو لوگ آپ کی زبان بولتے ہیں، آپ جیسا رہن سہن ہے، آپ جیسی سوچ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک اکائی ہیں اور یقیناً ہم منفرد ہیں. آپ فرض کریں کسی بھی مذہب کو دیکھ لیں، ہر مذہب کے ماننے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب سچ ہے، ہمارا مذہب حقیقت ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ جیسے آپ نے کہا یہ شاید انسان کی ایک بالکل فطری عمل ہے. جیسے آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ کو اپنا بچہ جو ہے وہ ہر ماں کو اپنا بچہ سب سے پیارا لگے گا، اس کے بارے میں کہانیاں بھی آپ نے سنی. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک آلموسٹ ایک نیچرل ہیومن امپلس ہے. جی جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو یہ نقصان دہ اس وقت ثابت ہوتا ہے کہ جب یہ ایک آئیڈیالوجی کا حصہ بن جاتا ہے. یعنی اگر آپ اس کی 20ویں صدی میں اس کی مثال دیکھیں تو کس طرح سے ہٹلر نے فرض کیجئے جو آریائی قوم کا جو تصور ہے اس کو پیش کیا اور یہ کہا کہ شاید آریہ کے بارے میں تو ہمیشہ سے دوسرے کلچرز کے اندر بھی یہی تاثر ہے کہ جی وہ ایک سپیریئر قوم تھے، یہ سپیریئر نسل تھے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں یا جس طرح وائٹ ریسز ہیں وہ کہتے ہیں بالکل، اور اس پہ کتابیں بھی لکھی گئیں. تو یہ یعنی ریس ڈیفرنس جو ہے میرے خیال میں یہ ایک کہہ لیے کہ ڈیزاسٹرس ہیزرڈس تب ہوتا ہے کہ جب یہ کسی باقاعدہ آئیڈیالوجی کا حصہ بن جائے، یعنی یہ شناخت کا حصہ بن جائے. یعنی یہ جو نیچر کی خوبصورتی ہے اس کو انسان خود بدصورتی میں ڈالتے ہیں. یقیناً سر، یعنی یہ اسی طرح کی بات ہے کہ ایک یعنی فطری یعنی جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے یا جو سماجی تنوع ہے وہ ایک فطری عمل ہے. میری اور آپ کی شکل نہیں ایک دوسرے سے ملتی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اگر آپ کا رنگ گورا ہے اور میرا رنگ کالا ہے تو آپ قابل فخر ہیں اور میں قابل تحقیر ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی جو تقسیم ہے، اگر آپ اس کی نسبت سے دیکھیں تو یاد ہوگا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ جب واسکو ڈی گاما جب چائنا جاتا ہے
تو وہ چینی اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ باربیرین ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو ہندوستان کے لوگ ہیں، آپ سوچئے کہ جب اگر یہ کیسی دلچسپ بات ہے کہ جب ہندوستان میں انگریز جو ہیں بطور تاجر آئے تو بہت سے مقامی باشندوں نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے ان پر ترس کھایا. انہوں نے کہا ان کی شکلیں بندروں جیسی ہیں، اور ان کے لیے اس وقت کے ہندوستانیوں کے لیے گورا رنگ اور انگریزوں جیسا گورا رنگ کو قابل فخر بات نہیں تھی. ان کو وہ سمجھتے تھے کہ ان کو کوئی جلد کی بیماری ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ 2 صدیوں کے بعد ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ گورے سے گورا رنگ اختیار کرنا چاہتا ہے. ہم گورے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ہم گوری عورتوں کو پسند کرتے ہیں. اگر تو یہ ایک جو کہہ لیجئے کہ یہ جو احساس کمتری جو پیدا ہوا، وہ احساس برتری، کسی اور کے احساس برتری کی وجہ سے آپ کے اندر یہ احساس کمتری پیدا ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس حوالے سے ریسزم یعنی ریشل ڈفرینس از سم تھنگ ایلس اینڈ ریسزم از سم تھنگ ایلس. تو نسل پرستی ایک غلط چیز ہے، لیکن نسلوں کی تفریق جو ہے وہ تو ایک انسانوں میں ہے، اس سے آپ کیسے انکار کریں گے؟ نیچر ہے، وہ نیچر ہے اور نیچرل. کچھ چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے. دیکھیں کیوں ریشل ڈفرینسز ہے، اس پر بھی آ جائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کبھی یہ جو رنگت ہے یہ سکن کے پگمنٹس ہیں، اور ان کا تعلق آپ کی انوائرمنٹ سے ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افریقہ کے اندر چونکہ بہت ہاٹ کلائمیٹ، یو آر ایکسپوز ٹو دا سن ریز، تو اس کے جو بلیک پگمنٹ ہیں ریپیل کرتے ہیں اس کو، اور وہ آپ کی سکن سیو ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں جو وائٹ سکن ہے وہ برن ہو جاتی ہے. جو یہ گورے جا کے بیچ پہ جو سن باتھ لیتے ہیں وہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن اس ایک یعنی انوائرمنٹل فیکٹر کی وجہ سے اگر آپ کا فزیکل پروفائل بنتا ہے تو یہ کس طرح سے کوئی بڑا یا چھوٹا ہو سکتا ہے. آپ میری بات سمجھیں نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نسلی تفریق ہے، نسلوں میں تفریق تو ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی چٹا ہے، کوئی چپٹا ہے، کچھ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا ہے، کچھ قومیں چھوٹے قد کی ہیں، کچھ بڑے قد کی ہیں، اعلیٰ حاصل کے آس. تو یہ تنوع میں تو کوئی برائی نہیں ہے اگر ہم اس کی طرف توجہ کریں تو. لیکن یہ جب اس کی بنیاد کے اوپر آپ انسانوں کی تفریق شروع کر دیتے ہیں، جب یہ کہتے ہیں کہ گورے اور کالے کو ایک جیسے حقوق نہیں مل سکتے، تو وہ نسل پرستی ہے. اور وہ اگر آپ کی ریاست کے اس ڈسکورس میں شامل ہو جائے تو وہ ایک آئیڈیالوجی کے طور پر آپ کی سوسائٹی کو ستیہ ناش کر دیتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو آج کل ایک انڈیا میں تو ششی تھرور نے اس حوالے سے بہت کام کیا، اور ہمارے ہاں یہ ایک عمومی طور پہ تاثر پایا جاتا ہے جی کہ جو انگریز تھے وہ بڑے سپیریئر تھے اور انہوں نے آ کے ہماری تہذیب کو اٹھایا یا انہوں نے یہاں بڑی بہتری کی. اور ہمارے بہت سے لوگ کمپلیکس کا شکار ہیں کہ اگر گورے نہ آتے تو آج ٹرین نہ ہوتی، اور جو ہمارے بادشاہ تھے وہ راگ راگنیاں سنتے رہے اور انہوں نے محل بنانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. تو ذرا اس حوالے سے ذرا بات کیجیے کہ یہ جو کلونیل مائنڈ سیٹ ہے اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہے، اور جو اس کو سپیریئر ماننا ہمارے لوگوں نے، اپنے لوگوں نے شروع کر دیا، اس سارے سنیریو کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کہہ لیں کہ وسط مڈل ایرا کا اگر آپ انگلینڈ کو اور انڈیا کو کمپیئر کرنے کی کوشش کریں بفور دی انڈسٹریل ریولوشن، ٹھیک ہے، تو ہمارے بادشاہ جو تھے وہ ان یورپین بادشاہوں کی نسبت کہیں زیادہ امیر تھے. یہ شہنشاہ تھے، they were kings of the kings. یعنی ہمارے ایک نواب کی اتنی کے پاس اتنی عددی اکثریت یا عددی وہ نہیں، they had a greater resources basically compared to even their kings. Our princes were equal to their kings. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو میڈیول ایرا کا میڈیول ایرا کا جو انگلینڈ اور جو ہندوستان ہے اس کے اندر اگر آپ اس کا تقابلی جائزہ لیں تو ہندوستان تو ایک سونے کی چڑیا تھا. ہندوستان کے لوگ تو بہت امیر تھے، ہندوستان کے لوگ تو ان کا کلائمیٹ بہت اچھا تھا، ان کو سن ملتا تھا سارے سال میں، وہ 20 فصلیں اگا سکتے تھے. تو اور یورپ میں کیا تھا؟ یعنی آئرش فیمن جو 19 سینچری میں ہوئی اس کے نتیجے میں ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے کیونکہ خوراک نہیں تھی. اور یہ اگر امریکہ سے جو اس ٹائم فتح ہو چکا تھا کولمبس کے بعد، اگر آلو لا کے آئرلینڈ میں کاشت نہ کیے جاتے تو پوری آئرلینڈ کی آبادی تب بھوک سے مر جاتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو اس زمین کی زرخیزی کا عالم ہے
کہ جو اپنے گھر میں مطلب اس علاقے میں لوگوں کو فیڈ نہیں کر سکتی، تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ لوگ باہر کے علاقوں کا رخ کریں گے. تو کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہندوستانیوں کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ جا کے کسی اور جگہ قبضہ کرے، کیونکہ سب کچھ تو تھا. ان کو کیا ضرورت تھی؟ ان کے پاس تاجر بھی آ رہے تھے، ان کے پاس سمندر بھی تھے، ان کے پاس دریا کھلیان بھی تھے، ان کے پاس تو سب کچھ تھا. تو وہ کیوں جاتے یورپ؟ اس یورپ میں جاتے جہاں سال کے 8 مہینے 10 مہینے سمجھو ٹھنڈ رہتی ہے، برف پڑتی ہے، پانی نہیں ہے، ایک مشکل زندگی ہے. تو اس مشکل زندگی کی نسبت میں لوگ تو یہاں موج کر رہے تھے، 4 کپڑے پہنتے تھے، ننگے گھومتے تھے، یا جو بھی وہ کرتے تھے. نومیڈک پاپولیشن تھی، کم از کم وہ ایک لائف سپورٹ سسٹم کے اندر تھے. پیپل ور ناٹ ڈائنگ آف ہنگر ان انڈیا. اور یہ جب انگریز آئیں تو ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے، قحط بڑھتے ہیں ہندوستان کے اندر. یہ سارا کا سارا یہاں کا ہندوستان کے اندر جو تجارت کرتے ہیں وہ ساری اپنا اس کو ڈرین آف ویلتھ کہتے ہیں جس کو. تو کتنا کچھ یہ لوگ لوٹ کے لے گئے. اب بادشاہوں کے خزانوں سے لے کر امیر ٹیپو سلطان کے تاج اور خزانے اور اس کی چیزیں، کیا میں چیزیں گنواؤں کہ جو جا کے انہوں نے لوٹ کے وہاں اپنی ملکہ برطانیہ کے گھروں میں اور ان کے محلات میں اور ان کے اپنے میوزیم میں تمغوں کے طور پر سجائے. تو ان میں انگریزوں کو اس چیز کا کوئی احساس مطلب شرم نہیں ہے ان کے اندر کہ ہم نے اقوام عالم کو لوٹا ہے. اور وہ بڑے فخر سے برٹش میوزیم کو ایسے وہ پیش کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے گھر سے نکال کے وہ چیزیں رکھی ہیں، جبکہ دنیا کے مطلب ہے کہ 70% علاقوں سے وہ چیزیں چرا کے تو انہوں نے زور زبردستی سے وہاں پر سجائی ہوئی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے تو اس چیز پہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک لٹیروں کی قوم تھی جو آ کے پورے ہندوستان کو، پورے افریقہ کو وہ دیمک کی طرح چاٹ گئی. اگر آپ فرینچ کے مظالم دیکھیں، یعنی اگر آپ کلونیلزم کی تاریخ دیکھیں تو صرف ان انگریزوں تک تو محدود نہیں ہے. ان فرانسیسیوں نے کیا کیا، انہوں نے الجیریا میں کیا کیا. ٹھیک ہے، تو میرا مقصد ہے پورچیگیز کو آپ دیکھ لیں، ڈچ کو دیکھ لیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی یورپ میں اقوام ہیں، ان کا ماضی تو بہت داغدار ہے. ان کو تو اپنے ماضی پر شرم کرنی چاہیے، بجائے کہ وہ فخر سے کہیں کہ جی ہم دنیا میں حکمرانی کرتے رہے. اور ہمارے ہندوستانی دیکھیں، کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ جب تک ہندوستان اس دھرتی پہ بیٹھا تھا، ہندوستان کے اوپر انگریز بیٹھے تھے، تو دے ور رولنگ اٹ ود آئرن فسٹ. جو یہاں پنجاب کا جو پہلا لیفٹنٹ گورنر اور یہ وہ جو صاحب تھے، ان کا موٹو، جو ان کا مجسمہ لگا ہوا تھا لاہور میں، ان کا موٹو اس کے نیچے لکھا تھا ول یو لائک ٹو بی رولڈ بائی دا پین اور بائی دا سورڈ. ایک ہاتھ اس کا قلم تھا، ایک ہاتھ میں اس کی تلوار تھی. اور یہ ان کا نظام تھا کہ یہاں جو جان نکلسن، جس کا یہ ماگلال کے اوپر ٹاور اوبلسک لگی ہوئی ہے ٹیکسلا کے اسلام بارڈر پہ، تو اگر آپ دیکھیں وہ اوبلسک، جان نکلسن وہ بندہ تھا کہ جو یہاں کے اوپر بنوں میں ڈپٹی کمشنر تھا جب وہاں 1857 میں دلی فورٹ جو تھا انڈر سیج تھا. تو یہ لوگ جو ہیں وہاں پہ گئے اور انہوں نے دلی فورٹ کو اٹیک کیا، اور اس کے بعد مغل بادشاہوں کو قتل عام کر کے تو یہ وہاں مارا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ڈپٹی کمشنر تھا تو ان کا عالم یہ تھا کہ یہ کسی ایک سردار نے کوئی ڈس اوبیڈینس کی، یہ اب گھوڑے پہ بیٹھا، ادھر گیا، ادھر اس کا سر کاٹا، اپنی ٹوکری میں ڈالا اور اپنے ٹیبل پہ لا کے رکھ دیا اس کا سر کاٹ کے، اور اس کے بعد سرداروں کو بلایا کہ آؤ میرے ساتھ نیگوشیٹ کرو. تو اس طرح کا بے رحمی کا اور لوگوں کو مطلب کچلنے کا جو نظام ہے، اس کی سختی کے بارے میں یہ ہمارے آج کی نسل نہیں جانتی کہ کلونیلزم واز ناٹ اے بیڈ آف روزز فار گاڈ سیک. ہاں، آپ انڈمان آئلینڈ کی کبھی آٹو بایوگرافیز پڑھیں، آپ کا دل دہل جائے. یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ انہوں نے، یعنی اٹ ریئلی ہرٹس یو کہ یار اتنا جبر کا نظام ہم پہ طائی رکھا اور آج ہم اس کی تعریف کریں. یہ کیا ہے؟ مطلب آپ اس پہ سوچیں نا. یہ انڈمان کی میں آپ کو بتاؤں، آپ سوچیں کہ انڈمان آئلینڈ کے اندر ایسے لوگوں کو لے جایا گیا جو صحافی تھے آپ جیسے، جو کچھ لکھاری تھے، جو شاعر تھے، وہ کہ کرمنل نہیں تھے، وہ ہندوستان کی آزادی کی بات کر رہے تھے. اور انڈمان آئلینڈ کیسے آباد کیا کہ انڈمان آئلینڈ کے اندر یہ سارے کے سارے جو قبائل تھے، وہ ان کو جو شروع کی کھیپ گئی، ان کو جا کے کہا کہ پہلے جنگل کلیئر کرو. جب وہ جنگل میں جاتے تو قبائل ان کو مارتے تھے، تو وہ مرتے مارتے انہوں نے جنگل کلیئر کیے، ہزاروں سینکڑوں بندے اس طرح سے مر گئے. ہاں، اسی طرح انہوں نے آسٹریلیا میں کیا، اسی طرح انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں کیا.
تو میں کہہ رہا تھا کہ میں انڈمان آئلینڈ کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انڈمان آئلینڈ جو تھی، جو کالا پانی کے نام سے مشہور تھی، اس کے بارے میں ریچرڈ ٹیمپل آر سی ٹیمپل، جو ہمارے پنجابیوں کا بہت پیارا انگریز افسر تھا جس نے حکایات پنجاب لکھی، لیجنڈز آف پنجاب، اس کے بارے میں بھائی جان جو ہے اس کا اپنا جو جو ایپکس تھا اس کا کیریئر کا، ہی بیکیم دا کمشنر آف انڈمان آئلینڈس، اور وہ اپنی تحریروں میں لکھتا ہے کہ میں انڈمان آئلینڈ کو ایک مثالی ایک ڈنجن بنانا چاہتا ہوں کہ جس کا سوچ کے بھی ہندوستانیوں کے دل دہل جائے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ جو ہندوستان کے اوپر جو کنٹرول تھا، وہ کوئی کنٹرول کوئی پیار محبت سے تو نہیں تھا، وہ کنسنسس سے تو نہیں تھا، وہ تو بہت بروٹل تھا۔ جلیاں والا باغ کو اگر آپ سوچ لیں کہ انہوں نے کیا کیا، اگر آپ سینکڑوں بندوں کو آپ بغیر کسی ریمورس کے، بغیر کسی اکاؤنٹیبلٹی کے اگر آپ مار سکتے ہیں تو آپ افراد کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے دی وائلنس آف کلونیلزم، دا فزیکل وائلنس آف کلونیلزم، اور ناٹ ٹو ریفر ٹو جو اس کو آشیش ندی ایپسٹمک وائلنس کہتا ہے، جو نالج سسٹم کے ساتھ ہوا۔ تو میرا مقصد ہے کہ دس از بروٹل۔ اور آج لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے آج ہم انگلینڈ جاتے ہیں تو گورے ہم سے بڑے پیار سے ملتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ انہی کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں جن پہ وہ بیٹھتے ہیں، تو بھائی ایسا نہیں تھا۔ فار اے ویری لانگ ٹائم dogs in India were not allowed in South Africa، جہاں سے Gandhi took his training. And why Gandhi has to take off his clothes? Think about that. کیوں انہوں نے کسانوں کا لباس پہنا؟ وہ اس وجہ سے پہنا کہ ان کو اندازہ تھا، یعنی جیسے آپ یہ سوچیں کہ انگریزوں نے اس قوم کی، ہندوستانی قوم کی تذلیل کے لیے کوئی، جسے کہتے ہیں کہ کوئی they left no stone unturned، کوئی کسر نہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب آپ سوچیں، آپ سویپر کو کیا کہتے ہیں جی؟ جمعدار is somebody who collects people. He is a high ranking Mughal official. اس کو آپ نے ایک صفائر لگا دیا۔ خان سما is خان سما، جو سامان کو، جو کموڈیٹیز کا جو چیف ہے، جو پورے مغل دربار کی کموڈیٹیز کو مینیج کرتا ہے، اس کے ہاؤس ہولڈ کو مینیج کرتا ہے، وہ خان سما ہے، اس کو آپ نے باورچی بنا دیا، جمعدار۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے جو اشرافیہ یا شرفا کا جو ڈریس تھا، پگ جو تھی، اس کو آپ نے اپنے بیروں کو پہنا دیا۔ اس سے زیادہ تذلیل ہو سکتی ہے؟ تو اور ہماری آپ مطلب کہہ لیجئے کہ ذہنی اور غلامی کا آپ اندازہ کریں کہ آج بھی جتنے سرکاری ادارے ہیں، چاہے وہ سینٹ ہے، چاہے وہ پاکستان کی قومی اسمبلی ہے، چاہے وہ پاکستان کا جم خانہ ہے، ان سب کے اندر جو اٹائر ہے جو ویٹر کا، وہ کیا ہے؟ وہ پگ ہے اور ایچکن ہے۔ ہمارے بزرگ پگ اور ایچکن پہنتے تھے، وہ فخر محسوس کرتے تھے۔ اب ہم سوٹ پہنتے ہیں اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہم نے اپنے ملازموں کو اپنے بزرگوں کا لباس پہنا دیا انگریزوں نے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔